وہ انسان انتہائی نادان ہے جس کو یہ احساس نہ ہو کہ اگر اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا نہ کی ہوتی تو میں اس وقت کس عالم میں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ خوش قسمت ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہماری کسی قربانی کے بغیر، ہمارے کسی مطالبے کے بغیر، بلکہ ہماری کسی کوشش کے بغیر، اور وہ اس طرح سے کہ اللہ نے ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا۔ اللہ کو قدرت تھی ہم کو کسی اور گھر میں پیدا کرتا۔ یقیناً جس دن جس لمحے ہم دنیا میں آئے ہوں گے، اس دن، اس گھڑی، اس لمحے سینکڑوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں پیدا ہونے والوں کا ریشو 1 سیکنڈ کے اندر 100 سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے ہر سیکنڈ کے اندر 100 سے زیادہ آدمی مرتے ہیں، اسی طرح سے ہر سیکنڈ کے اندر 100 سے زیادہ آدمی پیدا بھی ہوتے ہیں۔ پیدا ہونے والوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور مرنے والوں کی تعداد تھوڑی سی کم ہوتی ہے، اسے آبادی بڑھتی ہے۔ تو جس لمحے ہم پیدا ہوئے، اس لمحے نہ جانے کتنے کن کن گھروں میں پیدا ہوئے ہوں گے۔ اللہ کو قدرت تھی کہ ہم کو اس گھر میں پیدا نہ کرتا جس گھر میں پیدا ہوئے، کسی اور گھر میں پیدا کرتا جس گھر میں ہم پیدا ہو جاتے تو ایمان والے نہ ہوتے۔ ایمان سے محروم گھر میں پیدا ہونے والا، ایمان سے محروم اور ایمان کے گھر میں پیدا ہونے والا ایمان والا اگر ہے تو اس میں ان انسانوں کا اپنا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ ہمیں ایک بڑی مصیبت، ایک بڑے امتحان میں نہیں ڈالا، اور وہ یہ کہ اگر کسی کفر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا اور پھر ہم سے مطالبہ ہوگا تم کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آؤ گے تو ایمان کی دولت ملے گی، تو شاید جیسے دنیا کے بے شمار انسان اسی کفر کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم بھی ویسے اسی کفر کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ اور جیسے دنیا کے بے شمار انسانوں کو کوئی احساس نہیں ہے کہ ہماری زندگی صحیح ہے یا غلط ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی اسی طبقے میں ہوتے ہیں۔ یا ہو سکتا ہے بے شمار وہ انسان جو جانتے ہیں کہ ہم غلط راستے پر ہیں اور انجام اس کی کامیابی نہیں ہے، ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہوتے ہیں، مگر اس غلط راستے سے اپنے آپ کو نہیں نکال پاتے، اسی کفر کی زندگی کے ساتھ دنیا سے چلے جاتے۔ اللہ نے بڑے امتحان سے ہم کو بچایا، ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی نہیں، بار بار تنہائیوں میں بیٹھ کر کے سوچنا چاہیے کہ یا اللہ، اگر آپ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا، یہ احسان اگر آپ نے مجھ پر نہ کیا ہوتا تو میں آج اس حالت میں نہ ہوتا، نہ میرا یہ نام ہوتا، نہ میری پہچان ہوتی، نہ میری زبان پر آپ کا نام ہوتا، نہ میری زبان پر آپ کے نبی کا نام ہوتا، نہ میں اپنے آپ کو کہتا میں ایمان والا ہوں، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا وہ ہوتا، آخرت تو تباہ ہونی ہی تھی۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں، چاہے وہ کسی بھی طبقے کے ہوں، چاہے ان کا کوئی بھی نام ہو، اللہ فرماتے ہیں بدترین مخلوق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ بہترین مخلوق ہیں۔ یہ بہترین مخلوق میں پیدا ہونا یہ ہمارے اپنے اختیار کی چیز نہیں تھی، اللہ نے اپنے انعام سے، اپنے فیصلے سے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت مل گئی، الحمدللہ علی نعمت ایمان۔ میرے بھائیوں، زندگی کا معمول بنا لیں کہ بار بار ایمان کے ملنے پر شکر ادا کریں، ورنہ اگر اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت سے نہ نوازا ہوتا تو چاہے دنیا کی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتی، مگر آخر تو تباہی تھی ہی، دنیا میں ہم بدترین مخلوق میں شمار ہوتے ہیں۔ اور وہ اللہ فرما رہے ہیں انہم الا کالانعام بل هم اضل، وہ لوگ کہ جو اللہ کی زمین پر رہ رہے ہیں، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے جسم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ علی نعمت ایمان۔ ہم سمجھیں اپنے آپ کو ہم بہت خوش قسمت ہیں، اور اس لیے بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو مبارکباد کی ہے۔ حدیث میں موجود ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے
اور وہ حدیث مشکاۃ شریف میں بھی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی اور ایمان بھی قبول کیا. یہ صحابہ کرام کے متعلق ہے، ہم اس طبقے میں نہیں ہیں. طوبیٰ خوشخبری اور مبارک لمن رآنی جنہوں نے مجھے دیکھا، وآمن بی اور ایمان بھی قبول کیا. ظاہر ہے جنہوں نے اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا اور ایمان قبول کیا، اس سے زیادہ خوش قسمت مخلوق نبیوں کے بعد اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. یہ صحابہ کرام کو مبارکباد دی جا رہی ہے. ہم اس طبقے میں شامل نہیں ہیں، نہ ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا وطوبیٰ 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری اس انسان کو، لمن لم یرانی جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا، تو آمن بی اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ. اللہ کے اس گھر میں اللہ کے بندوں کی موجودگی میں اللہ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. ان تمام کی موجودگی میں ہم گواہی دیتے ہیں ہمارا رب وہ معبود برحق ہے جس نے کائنات کو بنایا، اور ہمارا نبی محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ علی ہذہ الشہادۃ نحیا وعلیہا نموت انشاءاللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلے کے کچھ لوگ آئے، قبیلہ بنو تمیم کے لوگ. اس وقت بہت سارے واقعات پیش آ گئے. ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آ گیا کہ ان میں سے کسی شخص نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں عرض کیا کہ حضرت ہم نے آپ پر احسان کیا، ہم نے آپ کا دین قبول کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ جل شانہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. آپ ان سے کہیے تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، احسان ہمارا تم پر ہے، تم کو ایمان کی دولت عطا کی ہے. تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ رب العالمین. میرے بھائیوں میں مکرر عرض کرتا ہوں، بار بار اچھی طرح سے اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اگر اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. جس ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے وہ ایمان والی، جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ ایمان والا، اس لیے ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی، ختمہ کیا ہوا. جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ ایمان والے تھے، اس لیے ہماری زبان پر کلمہ ہے. جس گھر میں ہم پیدا ہوئے وہ ایمان والے تھے، اس لیے ہم اپنے آپ کو فخر کے ساتھ کہتے تھے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اور اگر کچھ اور ہوا ہوتا تو پھر موجودہ ہماری حالت نہ ہوتی. جب اللہ جل شانہ نے ہم پر یہ احسان و انعام فرمایا، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے اس اسلام کو، اپنے اس ایمان کو سمجھیں، اپنے اندر اور باہر اس کو نافذ کریں، اپنی زندگی ایمان والی زندگی بنائیں، اپنی زندگی مومنانہ زندگی بنائیں، کفر اور کفر کے اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. وہ تمام چیزیں جو ایمان کو ختم کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھیں اچھی طرح سے اور ان سے بچنے. اگر بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ، اور آئندہ بھی بچنے کی فکر کریں. اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہے جس غلطی کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، یاد رکھیں دنیا میں ایسی حرکتیں، دنیا میں ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں اور ہیں جن کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ایمان والے ہیں مگر ان کے پاس ایمان باقی نہیں ہے. کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی ہے، کوئی ایسی حرکت ان سے سرزد ہو رہی ہے، کوئی ایکشن وہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا ایمان ختم ہو چکا ہے. ہاں وہ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، مگر وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ کچھ پڑھا رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کروا رہے ہیں، وہ کچھ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو چکا ہو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا. ممکن ہے ایک انسان صبح اٹھا، نماز پڑھی، گویا وہ مومن ہے، اس کے بعد کسی جگہ پہنچا اور وہاں جا کر کے اس نے وہ کچھ کیا جس کے بعد شام کو واپس آیا تو ایمان کھو چکا تھا. وہ کسی طبقے میں گیا، کسی ادارے میں گیا، کسی فورم میں پہنچا، کسی فنکشن میں گیا، کسی تقریب میں شرکت کی اور وہاں وہ کچھ کیا جس کے نتیجے میں ایمان ختم ہو جائے. وہ سمجھ رہا ہوا اپنے آپ کو کہ میں اب بھی مسلمان ہوں، لیکن ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. بہت حساس معاملہ ہے. کاش لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا بات سمجھائی جا رہی ہے.
اللہ کے نبی علیہ السلام جب یہ ارشاد فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر واپس لوٹے گا، اس کے معنی کچھ ہوگا۔ اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی جان بوجھ کر وہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذہن اپنے آپ کو مطمئن کرے اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے ہو رہا ہوگا۔ انسانوں کو دھوکے لگتے ہیں، اور بعض دفعہ دھوکے لگتے ہیں پڑھے لکھے انسانوں کو بھی، اور بعض دفعہ بعض دفعہ اپنا علم جو ہے انسان کو دھوکہ دے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ ہو چکا ہوتا ہے، اور ہو کیا چکا ہوتا ہے، ایمان چھن چکا ہوتا ہے۔ ایمان جیسے بہت قیمتی دولت ہے، ایسے بھی نازک چیز بھی ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہو کہ پانی کا گلاس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، دودھ کا گلاس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جوس کا گلاس پینے سے فائدہ ہوتا ہے، جیسے یہ ساری چیزیں پینے سے فائدہ ہوتا ہے، اسی طرح سے ایک گلاس میں ایک چمچہ تیزاب پینے سے بھی فائدہ ہوگا، تو ظاہر ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو نقصان ہوگا۔ پانی کا گلاس اور تیزاب کا قطرہ دونوں لکوڈ تو ہیں، لیکن پانی کا گلاس پانی ہے اور تیزاب تیزاب۔ اسی طرح سے کبھی انسان سوچتا ہے میں یہ کروں گا کچھ نہیں ہوگا، وہ کروں گا کچھ نہیں ہوگا، حالانکہ وہ تیزاب ہوتا ہے، وہ ایمان کو جلا چکا ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی ایمان کی فکر، جب اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے تو یہ محفوظ رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلی ذمہ داری ہم سب کی یہ ہے کہ ہماری زندگی ایمان والی ہے یا نہیں۔ ایمان والی زندگی، عبادات مکمل ہوں، معاملات صحیح ہوں، اخلاق درست ہوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت ہو، ہمارے سارے کام اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے دائرے میں ہوتے ہوں، تو ایمان والی زندگی ہے۔ اور اگر ہم کچھ نہ کریں اور سمجھیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہی ہیں اور اللہ کے رحمتوں کے مستحق ہیں، یاد رکھنا چاہیے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ تمنائیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک تم کرو گے نہیں۔ دوائی نہیں کھاؤ گے تمنا کرتے رہو گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پرہیز نہیں کرو گے تمنا کرتے رہو گے ٹھیک ہو جاؤ گا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جیسے کوئی بیمار انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ جو وہ مجھے بتائے گا مجھے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر جو دوائیاں تجویز کرتا ہے وہ دوائیاں استعمال کرتا ہے، اور جن چیزوں کا پرہیز بتاتا ہے ان چیزوں کا پرہیز کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے جو تمہیں کرنے کو کہا وہ کرو گے، اور اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں تمہاری حرام کی ہیں ان سے تم بچو گے، کرنے والے کام کرو گے، بچنے والے کاموں سے بچو گے، تب سمجھا جائے گا کہ تمہاری زندگی مومنانہ زندگی ہے۔ اللہ نے جتنی چیزیں لازم کی ہیں ہم ان کو کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں ہم پر فرض کی ہیں ہم اسے کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں ہم اسے بچ رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ جل شانہ تو اپنے نبی سے کہتے فرماتے ہیں قل، آپ کہیے تعالوا، اے انسانوں آؤ، اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں پڑھ کر تمہیں سناؤں گا تمہارے رب نے تمہاری کون کون سی چیزیں حرام کی ہیں۔ اور ایمان والے کا حال یہ، ایمان والا کہتا ہے کیا ضروری ہے یہ بھی حرام، یہ کیا شک حرام کو جوس نہ حرام ہو سکتا۔ اللہ اور اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں پڑھ کر، وہ کیسا ایمان والا ہے کہ جو اپنے جیسے انسان ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کرو، اور اللہ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ چیز مت کرو تو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ کیسا ایمان والا ہے کہ ڈاکٹر اسے کہتا ہے ٹھنڈا پانی مت پیو، جوس مت پیو، فلانی چیز مت پیو، اور وہ حلال چیزیں وہ چھوڑنے کو تیار ہونا بھی چاہیے، پرہیز کرنا ہے، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں شراب مت پیو، چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ کیسا ایمان والا ہے کہ ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ صاحب تم ماسک لگاؤ تو منہ لگانے کو تیار ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ چیز کرو، وہ کرنے کو تیار نہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کیسے ایمان والے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا پاجامہ ٹخنوں سے اوپر کرنا، یہ کرنے مسلمان کرنے کو تیار نہیں، اور غیروں نے بتایا پاجامے نکال کر کٹیں پہنو تو مسلمان اچھے پہن کر کے پھر رہے۔ نبی نے تو اتنا ہی کہا تھا اور ٹخنا کھولو، وہ تو ہضم نہیں ہوا، اور انہوں نے کہا پاجامے ہی نکال دو، ننگے پھرنے لگو تو تیار ہو گئے۔ تب یہ نبی کی امت میں ہیں، امتی ہیں، یہ نبی کے دشمنوں کی امت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں ایمان والے مسلسل ایمان سے باہر جا رہے ہیں اور غیر ایمان والے مسلسل ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ ٹریفک دونوں طرف سے چل رہا ہے اور اللہ جل شانہ کا قانون پورا ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے دین پر نہیں رہنا چاہتے ہو، اگر تم میرے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو، مرتد ہونا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے،
فسوف یاتون بقوم یحبهم، میں نئی قوم لاؤں گا جن کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے ان سے محبت ہوگی، وہ میرے دین حکموں پر چلیں گے، میرے دین پر چلتے ہوئے ان کو ہر قسم کا مجاہدہ برداشت کرنا پڑے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کون کیا کہے گا۔ بے شمار مسلمان دین پر عمل نہیں کرتے، کون کیا کہے گا۔ وہ کیسا ایمان والا ہے کہ جو نہ خود نماز پڑھتا ہے نہ دوسروں کو نماز پڑھنے دیتا ہے، بے شمار یہاں کے تعلیمی اداروں کا یہی حال ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو نہ خود جمعہ پڑھتا ہے نہ دوسروں کو پڑھنے دیتا ہے، ٹھیک جمعے کے دن جمعے کی نماز کے وقت میں امتحان رکھیں گے تاکہ بچے امتحان نہ دے، تاکہ جمعے کی نماز نہ پڑھ سکے۔ یہ کیسا ایمان والا ہے جو یہ شروع بنا رہا ہے؟ یہ کیسا ایمان والا ہے جو ٹھیک جمعے کے دن اپنے ملازموں سے کہتا ہے کہ ڈیوٹی پہلے ہے، فیکٹری کا کام پہلے ہے، نماز بعد میں؟ یہ کیسا ایمان والا ہے کہ جو اللہ کے حکم پر پیسہ خرچ کرنے کو تیار نہیں اور شیطانی کاموں کے لیے لاکھوں اڑانے کے لیے تیار ہے؟ اللہ نے ہم کو دین اسلام دین حق عطا فرمایا ہے، امت کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس دین پر چلنا ہے یا وہ رویہ اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ دین دے کر کسی اور کو دیں گے اور ہم کو۔ یاد رکھیں اللہ جل شانہ کسی قوم کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ تم دین پر چلو گے تب بھی تمہیں دین دوں گا، نہیں چلو گے تب بھی تمہیں نہیں۔ اللہ جل شانہ کی شان بے نیاز ہے۔ اگر کوئی ایمان والا دین پر نہیں چلنا چاہتا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ جل شانہ صمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ وہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم میرے دین پر چلنا نہیں چاہتے میں تم کو ہٹا دوں گا، نئی قوم آئے گی اور وہ تم سے زیادہ دین پر چلنے والا تھا۔ چنانچہ آج کے اس دور میں بھی جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کی ایمانی زندگی رشک والی زندگی ہوتی ہے، وہ ایک ایک چیز پر عمل کرتے ہیں، وہ ایک ایک چیز سیکھتے اور سنتے اور عمل کرتے ہیں۔ اور جب مسلمان ان سے کہتے ہیں یہ چیز ضروری نہیں ہے، وہ جواب میں کہتے ہیں تم تو بائی چانس مسلمان بن گئے، ہم تو بائی چوائس مسلمان ہیں، ہم نے تو سوچا ہے، سمجھا ہے اور اپنے ارادے سے اپنے دین کو قبول کیا ہے، ہم ایک ایک چیز پر عمل کریں گے۔ تو مسلمان کسی چیز پر عمل نہ کرو تمہارے برابر ہے۔ نقشے سامنے آتے رہتے ہیں کہ نسلی مسلمان دین پر عمل کرنے کو تیار نہیں، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ ایک ایک چیز پر عمل کرنے کو تیار ہے، وہ یہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے کہ صاحب یہ سنت ہے، کبھی قبر ہے کبھی نہیں، ان کے تو ہر چیز لازم ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہم کو دولت ایمان عطا فرمائی ہے، ایمان والی زندگی کا گزارنے کا عہد کر کے اٹھیں۔ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں اس ارادے سے، سنیں اس ارادے سے کہ ہماری اب تک کی زندگی کیسی تھی۔ نمبر 1 ایمان والی زندگی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس ایمان والی زندگی کے بعد پھر ہماری نمازیں ہیں، اگر ہیں تو الحمدللہ پابندی کریں، اور اگر کوتاہی ہے تو نمازوں کی درستگی بلکہ نمازوں کی پختہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا ارادہ کر کے اٹھیں۔ جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے بچے ہوئے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر بچے ہوئے نہیں ہیں تو ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے میں کون کون سے حرام چیز میں مبتلا ہوں جو اللہ کے نبی نے حرام کی، میں ان میں مبتلا ہوں۔ اگر مبتلا ہیں تو توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد پھر واپس جا کر کے عہد کریں ہم تو فلاں جگہ توبہ کر کے آئے ہیں، اب آج کے بعد یہ برا کام نہیں کریں گے۔ اللہ جل شانہ دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں جب تم میری طرف آؤ گے، جب تم توبہ کرو گے اور نئی زندگی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ہدایت والی زندگی عطا کروں گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ مجاہدہ کریں گے میں ان کو صحیح راستہ عطا کروں گا۔ میرے بھائیو، ایمان والوں کی 4 قسمیں ہیں، اور یہ سن کر کے ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھے میں کون سے طبقے کے ہوں۔ ایمان والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ ایمان والا جو مومن ہے، اللہ کے ہر حکم کو انجام دے رہا ہے، اللہ کے نبی کے ہر حکم کو پر عمل کر رہا ہے، اور اللہ اور اللہ کے نبی کے ہر حرام کے کام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ قسم نمبر 2 وہ مومن جو اللہ کے احکام کو انجام تو دے رہا ہے لیکن جو اللہ اور اللہ کے نبی نے حرام چیزیں کہ ان سے بچ نہیں رہا ہے۔ تیسری قسم وہ مومن جو اللہ اور اللہ کے نبی کے حرام کی چیزوں سے بچتا تو ہے لیکن اللہ اور اللہ کے نبی نے جو چیزیں لازم کی وہ کرتا نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم وہ جو کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، نہ فرض ادا کرنے کو تیار ہے نہ حرام چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے۔ اب ہر آدمی سمجھے کہ میں کون سے طبقے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مبارک زندگی میں قربانیاں دے کر کے دین کو کھڑا کیا، دین کو نافذ کیا، پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اس کے بعد جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، حجۃ الوداع کے میدان میں آپ نے صحابہ کرام کے سامنے جو ارشادات فرمائے تھے ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی تھی کہ اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھے گا کیا میں نے دین تم تک پہنچایا یا نہیں، تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا تھا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے سارا دین ہم تک پہنچایا،
پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف مبارک انگلی اٹھا کر کے فرمایا اللہ مشہد، یا اللہ آپ گواہ رہے میں نے دین ان کے حوالے کر دیا. اور 2 مرتبہ ایک حدیث میں ہے اور ایک حدیث میں 3 مرتبہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد فرمایا ایھا الناس، لوگو انی فرضتکم علی الحوض، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، یعنی اس میدان میں تم سے آخری ملاقات ہے. انی فرضتکم، میں رخصت ہونے والا ہوں. وانی مکاثر بکم الامم، اور وہاں قیامت کے دن میں فخر کروں گا اپنی امت کے اچھے ہونے پر باقی قوموں کے مقابلے میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا خبردار اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑی. یہ تو شرمندگی کا لفظ بہت چھوٹا لفظ ہے جو ہم ترجمہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے جو لفظ ارشاد فرمایا تھا اس لفظ کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے. لیکن ایک سید زادے نے ترجمہ کیا ہے، اس ترجمے کو میں نقل کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا. ہم اپنا ترجمہ نہیں کر سکتے اس جملے کا جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. حدیث کا یہ ٹکڑا سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو رخصت کر رہے ہیں. اب اس مینا کے میدان میں دوبارہ ملاقات نہیں ہونے والی تھی. اگلے سال اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھے. آپ نے فرمایا بھی تھا کہ اب اس میدان میں تم سے میری آخری ملاقات. اس میں فرمایا تھا کہ انی مکاثر بکم الامم فلا تسودوا وجہی، میں قیامت کے دن فخر کروں گا اپنی امت کے اچھے ہونے پر، مگر پھر آپ نے فرمایا تم اس حال میں میرے پاس مت پہنچنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے. یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا، سید زادے نے کیا. اس سید زادے کا ترجمہ آپ نقل کرتے ہیں اور نہ ہماری ہمت نہیں ہے اس طرح کے الفاظ بولے، مگر ایک سید زادے نے ترجمہ کیا ہے. میرے بھائیوں، کیا ہم وہ زندگی گزاریں جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی فرمایا کہ تم کیا لے کر آئے میرے پاس؟ عہد کر کے اٹھے انشاءاللہ ہم وہ والی زندگی گزاریں گے کہ جس زندگی کو لے کر کے جب اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے قیامت کے دن تو اللہ کے نبی ہمیں گلے لگائیں. اللہ ہمیں وہی زندگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.